فرانسس برنیئر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے۔ برنیئر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امراء سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیئر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارالشکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھیں اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارالشکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسس برنیئر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفرنامہ تحریر کیا۔ یہ سفرنامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا۔ یہ بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل فرانسس برنیئر کا یہ سفرنامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ کتاب پڑھ کر ورطۂ حیرت میں چلا گیا، کیونکہ فرانسس برنیئر نے 1660 میں جو ہندوستان، جو کہ اب پاکستان ہے، دیکھا تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں درمیانہ طبقہ یعنی مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں خوشامد کا دور دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سقراط دوراں، بکرات اور ارسطو زماں اور آج کا ابو علی سینا قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامات کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب تک اس عرضی پر حکم جاری نہیں کرتا سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے پشمینہ، کمخواب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا اور ساتھ ہی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔ آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا نرخ ہوتا ہے اور بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ریسٹورانوں کے بجائے گھر پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن 10 خربوزوں میں سے 1 میٹھا نکلتا ہے۔ سردہ بہت مہنگا ہے، میں 4.25 روپے کا سردہ خریدتا ہوں۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے سمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے۔ تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب بیچنے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ امراء اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں کہ بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔
لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کے خپت میں مبتلا ہیں۔ لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے، یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں رشوت عام ہے، آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ صوبیداروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ بیک وقت صوبیدار بھی ہیں، خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی اور جیلر بھی۔ سرکاری اہلکار دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3,184,00,000 روپے کا 1660 میں تخت بنوایا۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے آگے سپاہی چلتے ہیں، ان سے آگے ماش کی راستے پر چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ملازموں کا پورا دستہ مور جھل اٹھا کر رئیس اعظم کو ہوا دیتا ہے اور 1-2 ملازم گلدان اٹھا کر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حب سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار۔ بادشاہ اور امراء سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,000 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کا اشرافیہ طوائفوں کا بہت دل دادا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں اور امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد، غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانسس برنیئر کے سفر نامے کے چند حقائق تھے، آپ انہیں دیکھیے اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیے۔ آپ کو یہ جان کر اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے الحمدللہ 350 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے کلچر، ہماری روایات اور ہمارے سماجی ڈھانچے میں 1660 سے 2012 تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم لوگ جس طرح شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، ہم الحمدللہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی گدھوں کا گوشت فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے حکام آج بھی رشوت، خوش آمد اور سفارش پر چل رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر آج بھی سب کچھ ہیں۔ ہم آج بھی پروٹوکول کے سائرن سنتے ہیں۔ ہمارے ایوانوں میں آج بھی وسیع پیمانے پر فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ہم آج بھی سیلابوں میں ڈوبتے اور مرتے ہیں۔ ہم آج بھی فاقے کو علاج سمجھتے ہیں۔ ہمارے حلوائیوں کی دکانوں پر آج بھی مکھیوں کا اقتدار قائم ہے اور ہمارے بازار آج بھی بے ترتیب اور نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے اور خوش آمد آج بھی پرفارمنس سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ 350 سال میں کچھ نہیں سیکھا اور ہم جس رفتار سے چل رہے ہیں ہم یقیناً اگلے 350 سال میں بھی کچھ نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ملک میں آج بھی ایسے شاہ جہانوں کی حکومت ہے جو جاتی عمرہ کو محل بنا دیتے ہیں، لیکن رائے ونڈ میں بھینسیں کھلی پھرتی ہیں اور لوگ فیکٹریوں کا آلودہ پانی پیتے ہیں۔ یہ بلاول ہاؤس، بے نظیر ہاؤس اور زرداری ہاؤس کو جدید ترین کاٹیج بنا لیتے ہیں، لیکن کراچی، لاڑکانہ اور نواب شاہ کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کے محلوں میں جشن چلتے ہیں، لیکن شہر میں کئی لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی حاکم منہ سے اف تک نہیں کرتا۔ اور جب حکمران ایسے ہوں تو برا وقت قوموں کے نصیب میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ 350 سال بعد بھی مرداروں کا گوشت کھاتی ہے اور میاں صاحبان اور زرداری صاحبان کی خوشامد کرتی ہے۔ اس کا کل اور آج برابر ہوتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सदका जारिया है।